اللہ ہیں اور حضور بھی عبد ہیں اور عبداللہ ہیں، تو پھر ہم میں اور معاذ اللہ حضور عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں، تو یہ ایک مسکانسیپشن ہے، مغالطہ۔ میں نے چاہا کہ آج کے خطاب جمعہ میں اس مغالطہ اور غلط فہمی کا ازالہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حضور الاسلام کا مقام عبدیت یعنی عبد ہونے کا سٹیٹس الگ ہے، اور عام انسانوں کا مقام عبدیت یعنی عبد ہونے کا اور بندہ ہونے کا سٹیٹس اور مقام الگ ہے۔ اللہ کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عبد ہیں، اور ہم بھی اللہ کے عبد اور بندے ہیں، لیکن عبدیت کے مختلف منازل ہیں، مختلف مدارج ہیں، مختلف مقامات ہیں، اور مختلف اقسام ہیں۔ جس لیول میں ہم ہیں اس لیول میں اللہ کے محبوب عبد نہیں ہیں، اور جس لیول میں اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اس لیول میں ہم عبد نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مقام عبدیت سب سے بلند تر ہے، تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوئے، جتنے رسول ہوئے، ہر نبی اور ہر رسول کے مقام عبدیت سے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبدیت سب سے بلند ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید، عبد مرید یعنی چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے عبد مراد جسے چاہا جائے، عبد مطلوب جو مطلوب اور مقصود ہو۔ ہم اللہ کے عبد مرید ہیں، اس کی رضا کو چاہنے والے، اسے طلب کرنے والے، اس کی جستجو اور تلاش کرنے والے، اور اللہ کے نبی اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد مراد ہیں، عبد مقصود ہیں۔ وہ ذات ہے جسے خود اللہ چاہتا ہے، وہ ذات ہے جو اللہ کی بھی مقصود اور مطلوب ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے عبد محب، عبد محبوب، عبد محب محبت کرنے والا، اور محبوب جس سے محبت کی جائے، اور ایک ہوتا ہے عبد حبیب۔ حبیب وہ ہے جو بیک وقت محب بھی ہو اور محبوب بھی ہو، اللہ سے محبت کرنے والا بھی ہو اور اللہ نے اس سے بھی محبت کی ہو۔ تو محب کا مقام الگ ہے، پھر تنہا محبوب کا مقام الگ ہے، لیکن جو بیک وقت محب اور محبوب ہو اس کا مقام الگ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء میں جس عبد کی بات کی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ وہ عبد ہے جو بیک وقت محب بھی ہے محبوب بھی ہے، اور جس کا لقب اور ٹائٹل حبیب اللہ ہے۔ پھر ایک وہ عبد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے جو طالب مغفرت باری ہے، اللہ سے اللہ کی بخشش کا سائل ہے، ہر وقت
اس کے ہاتھ اللہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے اٹھتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے، وہ عبد ہے جسے اللہ کی رحمت کا یقین ہے، ایک وہ ہے جسے رحمت کی تلاش ہے، ایک وہ ہے کہ رحمت کو اس کی تلاش ہے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ سے رحمت مانگتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے سر اقدس سے لے کر پاؤں اطہر تک سراپا خود رحمت ہے۔ تو خود رحمت ہونا الگ ہے، اور رحمت مانگنا اور رحمت کا سائل ہونا یہ الگ ہے۔ ہم سب رحمت مانگنے والے ہیں، اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ خود رحمت ہے۔ تو ہماری عبدیت یہ ہے کہ ہم سائلان رحمت ہیں، رحمت مانگنے والے ہیں، اور حضور کی شان عبدیت یہ ہے کہ حضور خود رحمت ہے۔ اور پھر آپ نے مختلف دعاؤں میں سنا، اور آپ ایسی دعائیں مانگتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی عبد ہے جو جنت مانگتا ہے اور جنت کا سوال کرتا ہے، اور وہ بھی عبد ہے جو جنت کو تقسیم کرتا ہے، جو جنت کا مالک ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک لیول کے ہیں یا ان کا سٹیٹس سیم ہے؟ ایک سائل جنت ہے اور ایک مالک جنت ہے، ایک گڑ گڑا کر اور رو رو کر جنت مانگتا ہے، اور ایک مسکرا کر اور خوش ہو کر جنت کو بانٹتا ہے۔ تو سائل جنت کا سٹیٹس الگ ہے اور مالک جنت کا سٹیٹس الگ ہے۔ وہ بندہ جو جنت کا سائل ہے اس کا مقام عبدیت الگ ہے، اور جو جنت کا مالک ہے اس کا مقام عبدیت الگ ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ ہر انسان بلند ہونا چاہتا ہے، اونچا ہونا چاہتا ہے۔ بلندی اور رفعت یہ ہر انسان کی فطرت اور نیچر میں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان دعا مانگتا ہے اپنی بلندی کی، وہ بلندی ذکر ہو، بلندی منصب ہو، بلندی زمان و مکان ہو، بلندی آل و نسل ہو، لیکن چاہتا ہر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند سے بلند تر کر دے۔ تو ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اور مانگنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو ایک ہے بلندی چاہنے والا، بلندی مانگنے والا، ایک وہ عبد ہے جسے اللہ نے بلند کیا ہے، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو ناداں ہیں وہ جو دونوں کو یکساں سمجھتے ہیں۔ بے شک حضور بھی عبد ہیں، ہم بھی عبد ہیں، حضور بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور بندے ہیں کسی اور لیول کے اور سٹیٹس کے، اور ہم بندے ہیں اور اللہ کے عبد ہیں کسی اور لیول اور سٹیٹس کے۔ اور اس کی دلیل میں حدیث سے دے رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنایا، واتخذ موسیٰ کلیما وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، کوہ طور پر بغیر کسی فرشتے کے واسطے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور بارہا کلام کیا۔ واتخذ اللہ،
وخلق اللہ عیسیٰ من روح القدس، اور اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس ہولی اسپرٹ سے پیدا کیا۔ واتخذ آدم صفیہ، آدم علیہ السلام کو اپنا منتخب بندہ بنایا، برگزیدہ بنایا۔ سائل سوال کرنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا اسٹیٹس دیا، آپ کو کیا مقام دیا؟ ہر عاشق اپنے محبوب کے اسٹیٹس کا سن کر خوش ہوتا ہے۔ وہ سائل سوال کرنے والے کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور آدم صفی اللہ ہیں۔ اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کا مقام کیا ہے، تاکہ محبوب کا مقام سن کر وہ سائل صحابی بھی خوش ہو اور قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امتی خوش ہو۔ اور یہ امتی کی پہچان ہے کہ وہ نبی کی شان کو سن کے خوش ہوتا ہے۔ جو خوش ہو جائے سمجھو یہ حضور کا غلام اور عاشق ہے۔ اب سوال ختم نہیں ہوا تھا کہ جبریل آئے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی حضور علیہ السلام اور اس سائل کے درمیان، تو اللہ بھی سن رہا تھا، اللہ بھی سن رہا تھا۔ اب اللہ پاک نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ میرے محبوب جواب دیں میں خود جواب دوں۔ حضور اپنا مقام اور سٹیٹس بتاتے تو بات الگ ہوتی، اور خود اللہ بتاتا تو بات الگ ہوتی۔ اللہ پاک نے اس مقام پہ چاہا کہ حضور اپنا مقام خود نہ بتائے، میں بتاؤں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ سنت ہو جائے کہ نبی کی شان بتانا اللہ کی سنت ہے۔ نبی کی عظمت اور رفعت اور بلندیوں کے تذکرے کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک من قبل حبیبا، کہ میرے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو تمہیں ان کو خلیل بنانے سے پہلے حبیب بنا چکا ہوں۔ وہ خلیل بعد میں ہوئے، محبوب ان سے پہلے آپ حبیب ہوئے۔ وَإِن كُنتُ اتخذت وَإِن كُنتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فِي الْأَرْضِ فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ، فرمایا محبوب اگر میں نے موسیٰ سے کلام کیا تو زمین میں کیا، دور کے پہاڑ پہ کیا، محبوب تجھ سے تو کلام آسمانوں پہ کیا۔ تو زمین طور پر اللہ سے کلام الگ ہے، اور لامکان کے حدود میں اللہ سے کلام الگ ہے، آسمانوں پہ اللہ سے گفتگو الگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام بے شک حق ہے، وہ بھی عبد ہے، لیکن ان کی عبدیت سے بھی مقام عبدیت مصطفیٰ کا بلند ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب وَإِن كُنتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن روح القدس فقد خلقت من قبل اسمک من قبل ان اخلق الخلق بألف سنہ، کہ میرے محبوب اگر میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس ہولی اسپرٹ سے پیدا کیا تو آپ کا نام مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے آسمانوں پہ لکھا گیا اور آسمانوں پہ پیدا کیا گیا۔ تو عیسیٰ کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی اور اس میں محمد کی تخلیق پہلے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محمد اور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پہلے ہوئی، تو کہاں مقام عبدیت عیسیٰ اور کہاں مقام عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَطِئْتَ فِي السَّمَاءِ مَوْطِئًا لَا يَطَئُهُ لَمْ يَطَئْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يَطَئُهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ، میرے محبوب آپ آسمانوں میں ان مقامات تک پہنچے جن جن مقامات تک آج تک کوئی نہ پہنچ سکا، اور قیامت تک اس مقام تک نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ سدرہ پہ جبریل گئے، ٹھہر گئے وہیں پہ، آگے نہ گئے،
اور فرمایا لو دنوت ان ملتن لحترق، میرے محبوب اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جاؤں گا۔ تو آسمانوں میں جہاں جس مقام پہ جبریل بھی نہ جا سکے مصطفیٰ وہاں ہو کے آئے۔ جبریل بھی عبد ہیں لیکن عبدیت جبریل کا وہ سٹیٹس اور مقام نہیں جو عبدیت مصطفیٰ کا ہے۔ اور فرمایا وَإِن كُنتُ اصْطَفَيْتُ آدم فقد ختمت بِكَ الْأَنْبِيَاءَ، اگر میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا منتخب بندہ بنایا، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، تو محبوب آپ پہ تو میں نے انبیاء کو ختم کیا ہے، آپ پہ تو نبوت ختم ہو گئی۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ پاک اسرا کی رات حضور کو وہاں لے گیا جہاں زمین کی حد ختم ہے، آسمان کی حد ختم ہے، آسمان کی حد ختم ہے، زمان و مکان کی حد ختم ہے، اس لیے کہ حضور پر نبوت اور رسالت کو ختم کرنا تھا۔ تو اس ختم میں حدود سما سے اشارہ ہے ختم نبوت و رسالت کی طرف۔ آدم کو بے شک صفی اللہ بنایا، اپنا منتخب بندہ بنایا، لیکن محبوب ان کی شان ختم نبوت و رسالت کی نہ تھی، ختم نبوت و رسالت آپ کی شان ہے۔ سو آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ جس نے دعویٰ کیا آپ کے بعد نبوت و رسالت کا، وہ ایمان سے اور اسلام کے دائرے سے خارج و باہر ہے۔ اور آگے فرمایا حدیث میں کہ ما خلقت خلقا اکرم علی منک، کہ میرے محبوب میں نے آج تک ایسی مخلوق پیدا نہ کی میرے یہاں تجھ سے زیادہ ریسپیکٹڈ اور معظم اور مکرم ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام کا مقام عبدیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اکرم الخلق ہیں اور حضور اعز الخلق ہیں، تمام مخلوق سے بلند تر ہیں اور تمام مخلوق سے عزیز تر ہیں۔ اسی طرح امام حاکم نے المستدرک میں حدیث بیان کی، اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، عیسیٰ محمد پر ایمان لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا خطاب کسی عام انسان سے نہ تھا، اللہ کا خطاب اپنے پیارے نبی اور رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت ایمان دینے والے خود اللہ ہیں، اور وہ دعوت ایمان اپنے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے وَآمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حکم دیتا ہوں عیسیٰ تیری امتیوں کو، تیری امت میں سے جو بھی محمد کا زمانہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان پر ایمان لائے، ان پر ایمان لائے۔ آگے فرمایا کہ لولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، ولولا محمد ما خلقت الجنۃ والنار، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں زمین و آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو حضور کا مقام عبدیت یہ ہے کہ آدم کا وجود بھی ان کے طفیل ہے، شیس کا وجود بھی ان کے طفیل ہے، ابراہیم و نوح اور عیسیٰ و موسیٰ کا وجود بھی ان کے طفیل ہے علیہم السلام، اور جنت و دوزخ کا وجود بھی ان کے طفیل ہے۔ یہ بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، لیکن فرق ہے عبد عبد میں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کہ قد خلقت عرشا علی الماء فاستربا فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فسکنا، کہ میں نے عرش کو پیدا کیا، اور جب عرش کو پیدا کیا تو عرش ہلنے لگا، متحرک ہو گیا، لرزنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس عرش پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرش ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، عرش کو سکون آ گیا۔ یعنی عرش کا سکون بھی اسم محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش بھی جب بے قرار ہوتا ہے،
جب بے چین ہوا، لرزنے لگا، ہلنے لگا، حضور کا نام لکھا گیا، عرش کو چین آ گیا۔ یہی مومن کے دل کی مثال ہے، جب لرزتا ہے، جب متحرک ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے، جب مضطرب ہوتا ہے، جب غمگین ہوتا ہے، اور شہادت کی انگلی سے لے کر اپنے سینے پہ محمد حضور کا نام لکھتا ہے تو مومن کو پھر سکون و چین ملتا ہے، اس کا غم دور ہوتا ہے، تکلیف دور ہوتی ہے۔ تو کہاں حضور کا مقام عبدیت کہ عرش پہ نام لکھا جائے اور عرش کو سکون آ جائے، اور کہاں ہمارا مقام عبدیت جہاں نام لکھا جائے تو لوگ بے قرار ہو جائے۔ لیکن ناداں پھر بھی نہ سمجھے کہ حضور عبد ہیں، لیکن حضور کا مقام عبدیت سب سے بلند ہے۔ انہوں نے اتنی حدیث کو نہ دیکھا، قرآن کو نہ دیکھا، بس قرآن میں صرف بشریت کی آیت نظر آئی، صرف اب اسرا بعبدہ، عبد کا نظر آیا، اوحا الی عبدہ کے کلمات نظر آئے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ عبد کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو پیغام یہی ہے، آج کا دور ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہر شخص بے چین ہے، ہر شخص بے قرار ہے، ہر شخص مضطرب ہے، سکون کا طالب ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے۔ سکون اسم محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روزانہ صبح اٹھے فجر یا تہجد کے لیے تو اپنی عادت بنا لیں، شہادت کی انگلی سے اپنے دل کے جانب جس مقام پہ دل ہے حضور کا نام لکھا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ حضور پہ درود پڑا کریں۔ انشاءاللہ شام تک، پوری رات، پورا دن آپ کو سکون ہوگا، چین اور اطمینان ہوگا۔ اور یہ میں نے عرش کا بتایا کہ اگر عرش کو اس نام سے سکون آ سکتا ہے، عرش کو اس نام سے اطمینان آ سکتا ہے، تو قلب مومن کو کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ مومن کا دل بھی اللہ کا عرش ہے، وہ عرش تو ہے ہی جو عرش الہی ہے، ہر عاشق کا دل اللہ کا عرش ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے اسم مبارک اور مقام عبدیت کو ہمارے لیے باعث سکون اور اطمینان اور باعث چین و قرار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة